Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 80, recorded by Mehendi Momin. چھوٹی عمر میں یہ گنان سیکھتے ہیں. ایسے 5-7 گنان ہیں جو ہم 5 اور 10 برس کی عمر میں سیکھتے ہیں. لیکن کتنے بھید ہیں ان گنانوں کے اندر. ہم جب بیٹھ کے سوچتے ہیں تو دن داروں ہمیں دل کے اندر بہت سی چیزوں کا پتہ لگتا ہے. ہم کو اتنی فرصت کبھی ملے تو ایک دفعہ بیٹھ کے گھر میں باہر جنگل میں کسی پارک میں باغیچے میں ایک دفعہ بیٹھ کے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری جو لائف ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے. کیونکہ انسان جو ہے نا اس میں خدا تعالیٰ نے انٹیلیجنس بھی ہے, سوچ بچار کی شکتی بھی ہے. جب ایک انسان اپنے ہر کام کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے اور واچ کرتا ہے, خود اپنے کام کو واچ کرے, تو اس کو اپنی خود کی بہت سی بھولیں نظر آئیں گی. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اگر روز نہیں بنے تو ویک میں ایک دن. پھر مولا کہتا کبھی ویک میں نہیں بنے تو 15 دن میں ایک دفعہ. اچھا کبھی 15 دن میں نہیں تو مہینے میں ایک وقت ضرور ایک آنکھ میں بیٹھ کے سوچو کہ بھلا میں اس دنیا میں کیوں آیا, میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, میرے میں کیا خامی ہے, میرے میں کیا گن ہے, میرے اوپر کیا فرض ہے. انسان اس دنیا میں آیا تو وہ جانور تو نہیں ہے, انسان ہے. خدا نے اسے عقل بدھی دی ہے اور آج کی دنیا کے اندر ایجوکیشن بھی ملتی ہے. تو اگر انسان خود کا اپنا ہی شوق نہ لے اور کبھی بیٹھ کے وہ سوچے نہیں تو وہ تو جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے, آرام سے سوتا ہے, بال بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے. یہ بات جو مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمائی کہ صدرجن کے گنان میں بھی ہے. پھر وہی بچپن کا گنان ہے. اے جی کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی, نہ کی بھی صاحب جنی سیوا جی. کہو تم دنیا میں کیوں آئے ہو, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. بھلا ہم اس دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے, کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ ہم نے اپنی برتھ کو خود ڈیسائیڈ نہیں کیا, ہم کو پیدا کیا گیا. خدا تعالیٰ کی قوت اور برکت سے, اس کی قدرت سے ہمیں دنیا میں پیدائش ملی, جنم ملا. اور جب یہ موت بھی آئے گی تو ہماری مرضی سے نہیں آئے گی, موت بھی بھیجی جائے گی. تو بہت عبادت والے لوگ ہوں گے کہ جن کو اپنی مرضی سے مرنے کی طاقت ہے. مومن جو اعلیٰ درجے کے اچھے مومن ہیں, عبادت والے ہیں, ان کو خدا پوچھتا ہے انت کرم میں, عبادت میں خدا ان کو پوچھتا ہے کہ تمہیں کب مرنا ہے, کیونکہ موت مومن کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو اس درجے کے لوگ نہیں, جو اتنے عبادت والے نہیں کہ خدا کے ساتھ ان کی
ऐसी दोस्ती होवे, इंटीमेट कनेक्शन होवे खुदा के साथ, तो उनको तो कुछ पता नहीं होता कि कब मरेंगे, किधर मरेंगे, कैसे मरेंगे। इंसान को कोई पता नहीं। 1000-2000 के शायद मिलियन में 1-2-5 आदमी होंगे कि जो अपनी मौत खुद डिसाइड करते हैं, या मौला मुझे फलानी जगह मरना है, ऐसी सूरत में मरना है और इतने बजे मरना है, वो खुद डिसाइड करते हैं। मगर ऐसे आदमी दुनिया में बहुत थोड़े हैं। तो मैं आपको अर्ज करता था कि हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, और जब मरेंगे तो भी जिस तरह से पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, इस तरह पकड़ के ले जाएगी। मन होवे कि नहीं होवे, मरना पड़ेगा। और अचानक मौत आएगी, अचानक, ऑल ऑफ ए सडन, एक्सीडेंट में, बीमारी में, हार्ट फेल में। और बाज़ दफा अचानक मौत नहीं आती, तो मौत रिबा रिबा के आती है। बाज़ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि न इंसान जीतों में है, न मुर्दों में है, न वो तंदुरुस्त है, न मरा हुआ है। वो एक कैबेज की तरह है जो कोई यूज का नहीं है। बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं तो जिसमें इंसान की जबान बंद हो जाती है, उसकी आंखें इधर उधर देखती हैं, कान भी सुनते नहीं, जी बड़ी है कि ताड़ा दीदा, न बोल सकता है न सुन सकता है, लेकिन अंदर समझता है, अपनी इस पनिशमेंट को फील करता है। दुनिया में ऐसे बहुत वर्षों की बात है। दार एस सलाम का हमारा जो बड़ा जमात खाना है, मेन जमात खाने के बाजू में विधवा आश्रम है। और जो दार एस सलाम के लोग हैं, कि आप कभी गए हैं तो आपको पता है, इधर विधवा आश्रम है, विधवा बाइयां इधर रहती हैं, जमात इनको पालती है। एक दफा किसी बाई ने मुझे मैसेज भेजा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तुम बेटा मुझे आके मिल जाओ। मैं जब मिलने के लिए गया, लगभग 90 वर्ष की, 89-90 ईयर्स की बाई थी, और वो पलंग से सोई थी। उसके ऊपर कंबल था, ब्लैंकेट, मगर अपने को लगे कि इस ब्लैंकेट के नीचे कुछ नहीं, ऐसी फ्लैट टूट के कांटा हो गई। मैं नजदीक जाके गया, याली थी, मैं बोला अम्मा मुझे याद किया, क्या बात है। ऊंचा सुनती थी तो बाजू में एक बाई ने उसको कहा कि मिशनरी साहब आए हैं। मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोई। मुझे बोली बेटा तुम मौला के आदमी हो, मेरे लिए दुआ करो कि मुझे मौत आवे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहती है मैं 3 बरस से पिराती हूँ, अब मैं थक गई हूँ, तुम मौला के आदमी हो, मौला को कहो मौला आप मुझे उठा ले। और मैंने जो दिलासा देना था दिया, मामा मौत हमारे हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में है, शुक्र करो, मौला को ऐसा बोलो या मौला तेरे के जो पसंद है, आमीन। थोड़ा बैठा, बातें चीतें की, मिलकर मैं चला आया। मैं रास्ते में गाड़ी में बैठा, सोच रहा था कि या मौला ये दुनिया कैसी है। कुछ ऐसे लोग हैं कि मरना चाहते हैं तो मौत नहीं आती। 3 बरस से बैठी है बीमारी में और थक गई है, कहती है दुआ मांगो कि मैं अभी मरूं, लेकिन मौत नहीं आती। मेरे इस मुलाकात के बाद भी वो 1 बरस तक जीती रही। उसके अंदर में क्या होता होगा वो सिर्फ मौला जानता। इंसान का कोई भरोसा नहीं। कई ऐसे लोग हैं वो जिंदा रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की दुआएं मांगते हैं। हम किसी को मिलने जाते हैं तो जो बुजुर्ग और वडील लोग होते हैं वो दूसरों को दुआएं देते हैं, शुक्रियाबाद रहो, मौला तेरे को तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे रहे। और खुद भी इंसान अपनी जिंदगी के लिए दुआएं मांगता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि वो मौत की दुआएं मांगते हैं और पूरी नहीं होती। इसका भी कोई कारण होगा ना। कुछ जीना चाहते हैं तो जीते नहीं, और कुछ मरना चाहते हैं तो मरते नहीं। मगर याद रखो दीनदारों, इस दुनिया में एक दिन जरूर एंड आ जाता है। और एंड आता है या खुशी का होता है या गमी का होता है।
ہر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اپنے دکھ سکھ کا کوٹا لینا پڑتا ہے. راضی سے لے لے یا خوشی سے لے لے یا ناراضگی سے لے لے, غمگین ہو کے لے لے, لیکن ہر ایک انسان کو دکھ سکھ کا اس کو پارٹ ادا کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن میں ہمیشہ واضح میں کہا کرتا ہوں جماعتوں کو کہ یاد رکھو دینداروں, 99% کا دکھ ہے اس دنیا میں, جیون میں 99% ہماری لائف میں پرابلمز ہیں. 99% انسان کے جیون میں دکھ ہے. میں صرف انسان کی بات کرتا ہوں تو اس انسان کے اندر ہندو, مسلمان, کرسچن, کافر, مومن, ساری تمام مین کائنڈ کی بات کرتا ہوں کہ انسان کی لائف میں 99% دکھ ہے. 1% سکھ کا کوٹا ملا ہے, 1%. اور وہ 1% خدا نے ایسا سکھ رکھا ہے کہ جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. 1% سکھ. اگر ایک سچا مومن ہوشیار ہے تو وہ اس 1% سکھ کو اتنا اسٹریچ کرتا ہے کہ 99 دکھ اس کے نیچے آ جائیں. اس 1% سکھ کو اتنا پھیلا دو کہ 99 دکھ اس کے نیچے چھپ جائیں. اب وہ 1% سکھ کہاں سے ملے, کدھر ملے؟ نہ مال میں ہے, نہ اولاد میں ہے, نہ کسی اور دنیا کی چیز میں سکھ ہے. سکھ انسان کے انتکرن سے نکلتا ہے. ایک دفعہ میں بامبے کی چوپاٹی پہ گھومنے نکلا. چوپاٹی وہاں سی شور کا جگہ ہے کہ جہاں ہر روز 1,00,000 1,50,000 آدمی ادھر ہوا کھانے کے لیے آتے ہیں. بہت سی کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں. چوپاٹی پہنچنے سے پہلے ایک پل ہے, نیچے سے ٹرین نکلتی ہے. یہ پل کے اوپر ہزاروں آدمی چڑھتے ہیں کیونکہ بامبے کی آبادی بہت ہے. 1 ملین آدمی ہے بامبے میں, ایک علاقہ. چلتے چلتے جب اس ٹاپ کے نزدیک آنے لگے, ایک عورت تھی, اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا اور 4 کے 5 بچے. اللہ میرے جماعت خانے میں بیٹھو تو پاؤں لمبے مت کرو, یہ امام کا گھر ہے, اس کی ادب کرو. میں ایک استاد کی طرح, ایک ٹیچر کی طرح ہوں, ایک مائٹر کی طرح ہوں. برا مت لگانا, لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو اچھی چیزیں بھی سکھاؤں کہ جو ہمارے مذہب کی بیوٹی ہیں. 4-5 بچے اس کے 3 برس کا تھا, پھر کوئی 5 برس کا تھا. ایسا ایک بڑا لڑکا تھا جو لگ بھگ 10 برس کا تھا, اور وہ سب سے کھیلا تھا. یہ بچے ہیں نا, ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے, مارا ماری کرتے تھے. ماں تھکی تھی, پتلی دبلی تھی, لیکن یہ 5 بچے لے کے جا رہی تھی. تو پیچھے بچوں نے مستی طوفان کیا. بس یہ جو گود والا بچہ تھا اس کو زمین پہ رکھا اور بڑے لڑکے کو اور اس سے چھوٹے کو پکڑ کے اپنی چمپل نکال کے خود پیٹا. روتی جاوے, مرتی جاوے. وہ پٹیا, جنم سے مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا. میرے کو کتنا دکھ دیتے ہو. میں نے اس کی اور باتیں اتنی نوٹس میں نہیں لی, لیکن یہ شبد نے میرے دل کو چونکا دیا. جنم سے مر گیا ہوتا, موا پٹیا کہتی ہے, جنم سے مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا. میں تو پکار ہو گیا, لیکن میں سوچنے لگا یا مولا, لوگ کہتے ہیں اولاد میں سکھ ہے. جس کو کوئی بچہ نہیں ہوتا دوا کھاتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, منت کرتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے دعا کرو, کتنے کالے ویلے کرتا ہے اولاد لینے کے لیے. اے خدایا میرے کو ایک بچہ دے. بچے کے اندر اس کو کتنا سکھ نظر آتا ہے. میں نہیں کہتا کہ بچے میں کتنا سکھ ملتا ہے. میرے جو لفظ ہے نا, میں آپ کو سوچ کے شبد نکالتا ہوں. میرے شبدوں کو پکڑو گے تو سمجھ جاؤ گے. بچے میں کتنا سکھ سمجھتا ہے, ملے گا تو تب کی بات ہے. یا مولا, ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, اور اس عورت کو تو نے اولاد دی تو یہ اتنی کنٹال گئی, تھک گئی کہ کہتی ہے کہ تو موا پٹیا, جنم سے مر گیا ہوتا تو اچھا تھا. ایک ماں کے منہ سے یہ لفظ, تو سکھ کس میں ہے؟
औलाद होवे उसमें सुख है कि औलाद न होवे उसमें सुख है? इसको दुख लगा औलाद हुई, और जिसको औलाद नहीं उसको ये दुख है कि औलाद नहीं। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें सोचने की हैं, तो जाहिर हुआ कि सुख औलाद में नहीं, सुख अंदर है। इसी तरह से जो गरीब है वो दुआएं मांगता है, मौला मुझे पैसा दे, और फिर जब भी बहुत पैसा हो जाता है तो पैसा अपने साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स लेके आता है। पैसा अकेला कभी नहीं आता। आप लोगों में बहुत से मालदार हैं, बहुत से, और आपको उस मालदारी के कारण से, उस पैसे के कारण से बहुत से दुख हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। मैं वो एलाबोरेट नहीं करना चाहता, क्यों? बहुत सी चीजें आपको पता भी हैं, लेकिन ध्यान जरूर खींचता हूं। ये सदरुद्दीन कहते हैं इंसान को ऐसी मन की मुरादें बहुत हैं, औलाद की, पैसे की, तंदुरुस्ती की, बड़ाई की। कई लोग मेहनत करते हैं मुखी बनने के लिए, कामड़िया बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, अमलदारी बनने के लिए। उनको बड़ाई होती है, उनको फखर होता है, वो ये समझते हैं कि मेरा कुछ बड़ा हो जाए। मैंने अभी कहा कि आप इधर पांव लंबे ना करो प्लीज, जमात खाना है। इस जगह हाजिर इमाम का तख्त है। मुसलमान लोग मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये मक्का है हमारा, ये मक्का है। इस तरफ सजदा करो, आजिज़ी करो, हम्बल बनो और ह्यूमिलिटी पाओ। जब जब में आओ तो हाथ जोड़ के आओ, अपने दिल के अंदर रुदन करो, अपने गुनाहों की, अपनी कमजोरियों की माफी मांगो। जितना डर के चलोगे, जितना अदब रिस्पेक्ट करोगे, उतना आपके कलेजे के अंदर नूर पैदा होएगा। इस्माइली मजहब जो है वो नूर का मजहब है। मेरी अरसिया के दीनदारों के सदरुद्दीन कहते हैं एक राख सुतो, राख कहते हैं जिसके पास कुछ पैसा नहीं। एक राख सुतो ने सपन लाधू जाने सपना माता में राज रे, हस्ती घोड़ा अति घना पालकी तोता ने काज। बिल्कुल फकीर सोया, उसके दिल में हमेशा आशा थी। इंसान के दिल में जो डिजायरें पैदा होती हैं वो जब जाहिर में पूरी नहीं होती तो इंसान मेंटली उन डिजायर्स, आशा को पूरा करने के मेहनतें करता है, उसको इस बात की कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें सपने में मिलती हैं। ये जो सपने हैं वो हमारी इल्यूजन है। अलबत्ता दीनदारों, अगर आप इबादत करोगे और अगर आप मोमन और अच्छे हो, अगर आप नेक हो, जानबूझ के गुनाह नहीं करोगे, तो आधी रात के बाद सुबह की इबादत से 2-3 घंटे पहले लगभग 1-2 बजे 3 बजे ऐसे मोमन को सपने कभी आएंगे तो वो सपने सच्चे होते हैं, मगर वो सपनों के अंदर इशारे होते हैं, प्लेन चीजें नहीं होती, इशारे होते हैं। मगर मोमन जो इबादत करने वाले हैं उनको बहुत सपने नहीं आते, कभी कभी आते हैं, मगर जब कभी कभी आती हैं तो सच्चे होते हैं। उनकी कुछ ताबीर होती है, ताबीर का मतलब उसका कुछ रिजल्ट होता है। लेकिन जो दुनियादार आदमी है, जैसे कि एक गरीब है, उसको हमेशा ये आशा है कि या मौला मेरे को थोड़ा पैसा दे तो मैं ये करूं वो करूं। जिसको औलाद नहीं तो कहते या मौला मेरे को एक बच्चा दे, ऐसा करूं। जिसको कोई बड़ाई का शौक है तो उसकी चीजें सोचता रहता है। तो इंसान अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए नींद के अंदर मेंटली उन चीजों को जो वो डिजायर करता है पूरी होते हुए देखता है, लेकिन जब ये आंख खुलती है तो कुछ नहीं, એટલે સપનો વહી ગયો, वही रात का रात। तो ये जो सपने हैं ये इंसान की नींद में भी मिलते हैं, जागते हुए भी मिलते हैं। जागते हुए सपने कैसे होते हैं? जागते हुए ये होते हैं कि इंसान जागृति में डिजायर करता है,
یا مولا مجھ کو یہ دے، یا مولا مجھ کو یہ دے، اور پھر پلان بناتا ہے. یہ 649 کی مجھے ایک مولا جو ٹکٹ دے دے وہ ایسی کہ 2-4 ملین مل جائے تو مولا میں پہلے تو تیری دسمن دوں گا، مگر جب ملتا تو نہیں دیتا. میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں بنگلہ بناؤں گا، میں موٹر دوں گا. یہ جاگرتی اوستھا میں اس کے سپنے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کی میں حالت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سکھ کدھر سے ملے؟ کہیں بازار میں نہیں ملتا کہ چلو ایک رتل سکھ لے آئے. سکھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے. سکھ انسان کے مائنڈ میں سے پیدا ہوتا ہے. خدا جس سے راضی ہوتا ہے اس کو انتکرن کا سکھ ملتا ہے. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، اگر تم برابر اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو گے، اگر تم برابر عبادت بندگی کرو گے، اگر تم برابر اپنے دھرم کے اوپر چست رہو گے تو مدد کہتے ہیں تمہیں فکریں ہوں گی، چنتا ہوگی، پرابلمز آئیں گی، لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. دیکھا؟ لیکن مطلب سمجھو، سب فرماتا ہے تمہیں دکھ آئے گا مگر دکھی نہیں بنو گے. تو اس کا مطلب کیا؟ انسان کا جو دکھ ہے اس کی مائنڈ میں ہوتا ہے، شریر کو دکھ نہیں ہوتا. آپریشن ہوتے ہیں، اس کا پیٹ چیرتے ہیں اور بھی باڈی میں کہاں بھی اس کو آپریشن کرتے ہیں، اس کو تو اینستھیسیا سنگھایا وہ تو بے ہوش پڑا ہے اور ڈاکٹر اس کے بدن کو کاٹ رہے ہیں، بالکل بولتا نہیں، شور نہیں مچاتا، اس کو پین نہیں ہوتا، کیونکہ جو پین کی فیلنگ ہے وہ ڈرگ کی وجہ سے بند ہو گئی ہے. اس کے لیے آدمی بے ہوش پڑا ہے. ہوش میں آوے تو اس کے مائنڈ کو پین فیل ہوئے. پین مائنڈ میں ہوتا ہے، باڈی میں نہیں. اس طرح سے کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ سکھ اور دکھ دونوں اس کی سیٹ انسان کے مائنڈ میں ہے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے سکھ دکھ کی. جب انسان کے دل کے اندر دکھ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو سکھ نہیں دے سکتی، لیکن جب انسان کے دل میں سکھ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو دکھ نہیں دے سکتی، اس کو دکھ اثر نہیں کرتا. انسان کے اندر شاک ایبزاربرز ہیں جس کو ہم ٹالرنس اور پیشنس کہتے ہیں. صبر کی ایک طاقت ہے، یہ مائنڈ کی ایک کنڈیشن ہے. ہیومن مائنڈ بڑی اعلیٰ چیز ہے. خدا کی ساری کریشن میں خدا کا جو بیسٹ کریشن ہے تو وہ ہیومن برین ہے. اس کی فنکشن بہت ڈیلیکیٹ اور کمپلیکیٹڈ ہیں. تو انسان کا جو مائنڈ ہے سکھ دکھ ادھر سے نکلتا ہے، انرجی بھی ادھر سے نکلتی ہے. ایک آدمی بالکل تھکا ہوا ہے، ایگزاسٹ ہو گیا ہے، تو اتنا ایگزاسٹ ہو گیا ہے کہ اس کو کہو نا چل تھوڑا گھوم کے آنے، میں تھک گیا ہوں. ارے چلو تھوڑا کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں. اتنا ایگزاسٹ ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے. لیکن اس کو کان میں کہو یہ ٹیلی گرام آیا ہے، تمہیں 1 ملین کی لاٹری لگی ہے، ایک دم کھڑا ہو جائے گا. ساری ایگزاسٹن نکل گئی. اب کیا ہوا؟ وہ انرجی کدھر سے آئی؟ مائنڈ میں سے نکلی. اس کے مائنڈ میں ایک ایسی چیز لگی کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے. مالدار ہونا کس کو پسند نہیں؟ ساری انرجی آ گئی. تو انرجی ریلیز کرنا مائنڈ کا کام ہے. مائنڈ میں سے انرجی نکلتی ہے اور یہ انرجی انسان کو سکھ دکھ کی طرف لے کے جاتی ہے. ہمارے جو ایکسپیرینس جو ہے ہیومن ایکسپیرینس وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. انسان کا مائنڈ جب خوشی ہوتا ہے تو انسان خوشی ہے، جب انسان کے مائنڈ میں اداسی ہوتی ہے تو انسان کمزور نبلا پڑ جاتا ہے. تو یہ چیز مذہب سکھاتا ہے کہ تم اپنے اندر اپنی بیٹری کو اس طرح چارج کرو کہ کوئی دکھ تمہیں دکھی نہ کر سکے. یہی مولانا حضرت امام کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں پرابلمز آئیں گی، تمہیں چنتا ہوگی، تمہیں فکریں ہوں گی، تم کو دکھ ملیں گے، مگر تم دکھی نہیں ہوگے کیونکہ عبادت کی طاقت تمہارے اندر ایسی ہے کہ تمہاری انرجی قائم ہے، تم دکھی نہیں بنو گے. ایک چھوٹی ایگزامپل دوں یہ سمجھنے کے لیے. مذہب جو ہے نا وہ سائیکالوجی ہے. سارا مذہب سائیکالوجی ہے. دیکھو آج نیاز نہیں ہے، شکروار کو گھٹ پاٹ نکلتا ہے. اچھا گھٹ پاٹ کیا ہے؟ کہ پانی اس میں ڈالتے ہیں،
کنڈ میں آرڈینری پانی، نل کا پانی، اور پھر ہم دعا پڑھتے ہیں اور حضرت امام کے ہاتھ سے نیاز کے 2-4 ٹیپے ڈالتے ہیں اور ساری جماعت کھڑے ہو کے کتنے ادب کے ساتھ یہ نیاز پیتے ہیں. ابھی من میں کیا ہوتا ہے وہ تو مجھے پتا نہیں، ہر ایک انسان انڈیویجلی اپنے ایمان سے یہ نیاز پیتا ہے. کئی تو یہی پیالی اٹھا اس پی لیا چلے گئے، ایک پینے کے لیے پیا، مگر اس نے کیا پیا؟ کہتا ہے میں نے نیاز پیا. بھلا نیاز کیا ہے؟ گھٹ پاٹ کیا ہے؟ پوچھو اس کو کہ گھٹ پاٹ کیا ہے تو کہے گا کہ گھٹ پاٹ. لیکن کیا گھٹ پاٹ؟ بھائی گھٹ پاٹ تو پیا، نیاز پیا، مگر نیاز ہے ہی کیا؟ چپ ہو جائے گا. اس نے نیاز پیا لیکن اسے سمجھ نہیں کہ نہیں کیا پیا. کوئی تھوڑا زیادہ جاننے والا ہوگا، مشن کلاس میں جاتا ہے اور تو سنتا ہے تو کہے گا حضرت امام نے نیاز بنا کے دیا وہ میں پیتا ہوں، مگر یہ تو پانی ہے. پانی ہے نا، اس میں کوئی گلوکوز نہیں ڈالی، اس میں کوئی مد نہیں ڈالا، اس میں کوئی رنگ نہیں ڈالا، پانی ہے. لیکن حضرت امام نے دیا ہے. ہاں تو حضرت امام نے دیا ہے تو تم اس کو پیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں سائیکولوجیکلی حضرت امام کے اوپر یہ وشواس ہے، یقین ہے، ایمان ہے، اس کے لیے تم نے اس کو نیاز سمجھ کے پیا. یہ آرڈینری پانی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مولا نے اس کو نیاز بنا کے دیا ہے. پانی کو خدا تعالیٰ کے اس نور نے چینج کر کے اس میں کوئی ایکسٹرا چیز ڈال دی ہے کہ اب وہ آرڈینری پانی نہیں رہا. یہ محض سائیکالوجی ہے، کیونکہ ایمان جو بھی ہے، ایمان اور مذہب کا بیس ہیومن سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی اس کو کہتے ہیں کہ دی تھنگ وچ از ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنیکٹڈ اور ورکنگ آن یور مائنڈ. یہ سائیکالوجی ہے، اس میں سے ایمان نکلتا ہے. ایمان بھی سائیکالوجی ہے، انسان کی ساری زندگی سائیکالوجی ہے. تو میں سائیکالوجی کی میں ایک چھوٹی سی بات سناؤں کہ یہ جو ایگزامپلس دے رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، میں اس کی سمجھ دینا چاہتا ہوں. انسان کے اندر سب کچھ ہے، بڑا چھوٹا. تو دکھوں کو برداشت کرنے کے لیے، دکھوں کو سہن کرنے کے لیے ہر آدمی کی ڈفرنٹ کوالٹی اور لیول کی طاقت ہوتی ہے، جس کو میں شوق ایبزاربر کہتا ہوں. دارالسلام کے اندر ہماری اسکول تھی، جو پہلے بوائے اسکول تھی، پھر جب نئی بوائے اسکول بن گئی تو وہ اسکول گرل اسکول بن گئی تھی سوتو میں. تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلاسز تھی. کریم ماسٹر سکھایا کرتے تھے. ایک دن کریم ماسٹر نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہم کو آ کے ایک کلاس میں کچھ گنان سکھاؤ. تو میں جب اپنی گاڑی سے اترا تو اس وقت باہر جو فرسٹ کلاس کے جو بچے تھے 5-7 برس کی عمر کے، ان کو اس دن اینٹی پولیو انجیکشن دیے جاتے تھے، انوکولیشن کرتے تھے. تو سب لڑکے کھڑے تھے لائن کے اندر، ادھر ٹیبل پڑا تھا. جب یہ بچہ نزدیک آوے تو ایک نرس اس کی سلیو اونچی کر کے ادھر اسپرٹ لگاوے کلین کرنے کے لیے اور اینٹی سیپٹک ہو جائے اس لیے. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر تھی، عورت تھی، تو ڈاکٹر اس کو انجیکشن دے رہے. تو ایسے بچے میں ذرا کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے. بچے آتے تھے، امک بچے آئے، منہ کو دانت کو اچھی طرح سے زور سے بند کرے اور انجیکشن کھا کے چلے جاوے. اور بعض بچے پہلے سے ہی اداس منہ بنائے بیٹھے تھے، اور جیسے ہی نرس کے پاس آئے اور نرس نے ہاتھ ہی لگایا ہے تو رونے لگے. ابھی تو انجیکشن کھایا نہیں لیکن رونے لگے. تو بڑی مشکل سے نرس پکڑ کے اس کو اسپرٹ لگاوے، اور جب وہ انجیکشن کے لیے گئے تو وہ شور مچاوے کے بعد چھوڑ دو. ایک بڑی سی عمر کے بچے ہیں، امک بچے ہیں خوشی سے منہ بھینچ کے سرنج کھا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں روتے. امک دیکھتے ہی رونے لگتے ہیں. کیا بابت ہے؟ اس میں ٹالرنس زیادہ ہے، اس میں کم ہے. وہ لڑکا کہ جو بالکل رویا نہیں، اس کے شوق ایبزاربر مضبوط ہے اور اس کے شوق ایبزاربر ڈھیلے ہیں. یہ ایک چھوٹی ایگزامپل ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑا دکھ آ جاتا نا تو بھی بولتے نہیں ہے، کسی کو اندر اٹھا لیتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا دکھ بھی ملتا ہے بہت شور مچاتے ہیں، سب کو بولتے ہیں مریضوں سے بہت دکھی آئی ہیں، خبر نہ کرو گناہ کیوں سے خدا مکے ہیری پنشمنٹ نہیں ہے.
ایک بے خود سچی اور خدا کو بلیم کر دیا کہ میرے کو پتا نہیں کون سا گناہ کیا، خدا نے تو یوں مجھے پکڑ دیا بھول کے اندر. یہ ہماری سائیکالوجی ہے. ان چیزوں کے اندر دکھ سکھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا مذہب ہماری ہیلپ کرتا ہے، اور اس کی ہمارے مذہب کی سب سے بڑی ہیلپ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو شوق ابزرور ہیں اس کو مضبوط بناتا ہے. دھیرج، صبر جس کو ہم پیشنس کہتے ہیں، دھیرج کو ہم ٹالرنس کہتے ہیں، ہمارے اندر ہمارا دھرم، ہمارا مذہب، ہماری عبادت، ہماری بندگی ہم کو مضبوط کرتی ہے روحانی حساب سے، لیکن آتمک حساب سے اسپرچولی مضبوط پاورفل بنانے سے پہلے ہمارا مذہب ہمارے مائنڈ کو پاورفل بناتا ہے. کیونکہ اگر پاورفل مائنڈ ہے تبھی آتما کے اوپر اثر کرے گا. اب اس کے بہت سے طریقے ہیں. تمام ہمارا مذہب، ہمارا نہیں کوئی بھی دنیا کا مذہب، بیسڈ آن ہیومن سائیکالوجی. خدا کا ایمان کیا ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. اور ایسے لوگ ہیں کہ جو دن رات خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. ابھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، بڑے مالدار ہیں اور ظاہر نظر میں عیش آرام کرتے ہیں، اور خدا کے بھگت بیچارے پیڑاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں. اس میں خدا کا کوئی دوش نہیں. ان آدمیوں کی سائیکالوجی، پاورفل برین، مائنڈ وغیرہ ول پاور ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب چیزیں اٹھائی ہوئی. لیکن ایک بات تو سچ ہے، ایک ایسا دن آئے گا کہ جب ہم کو رائٹ اور رانگ کا پتہ لگے گا، اور وہ دن ہے ہماری موت کا. ایک دن میں عزمرہ سے اپنی وائف کے ساتھ لندن کے لیے نکلا. ہمارا فرسٹ اسٹاپ کیرو تھا. سبینا کی فلائٹ تھی. ہم 4:30 بجے عزمرہ سے نکلے. امیڈیٹلی گھنٹے کے بعد انہوں نے ہم کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلایا اندھیرا ہو گیا تھا. اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے تسبیحاں نکالی، ہم نے دعا پڑھنی شروع کی. پلین جو تھا اس میں 2 سیٹیں ادھر تھی، 2 سیٹیں ادھر تھی، بیچ میں ایل تھا. ابھی یہ سائڈ میں ایل کے اس طرف ایک بیلجین تھا، وہ ایسی کارنر سے ہمیں واچ کرتا تھا. تسبیحاں نکالی، دعائیں پڑھی، مولا کو یاد کیا، پریئر کیا. دعا پوری ہو گئی. تسبیح کھیسے میں رکھی اور میں کچھ چوپڑی کتاب لے کے پڑھنے لگا تو مجھے کہتا ہے ایکسکیوز می سر. بولا کیا ہے؟ Can I ask you a question? بولا اوکے. Do you believe in God? Because I saw you are praying. میں نے کہا when you saw I'm praying, it means I'm believing in God. کہتے I don't believe in God. میں بولا so what? God doesn't lose anything. معلوم نہیں اس کو کیا چاہیے تھا میرے سے، وہ سیٹسفائڈ نہ ہوا. کہتے no, I want to ask you one thing. Really God exists? میں بولا but you say He doesn't exist. I say He exists. Kehte what is the proof of it? میں بولا there is no proof. پھر اس کو لگا کہ میں نے تو وہ سوال کرے میں کٹ کر ڈالوں. میں نے کہا دیکھ, no one can convince you that God does exist. کیونکہ تو ماننے والا نہیں ہے. لیکن میں تجھے ایک بات پوچھتا ہوں, do you think you will die one day? وہ کہتے ہیں of course, everyone has to die. اچھا, so it is sure that you are going to die one day? کہتا ہے yes. And Allah, you are not believing God now. But after death, suppose you found God was there, then you had it. He will punish you. But if you believe Him now, and after death you find that there was no God, you don't lose anything. سوچ میں پڑا. ابھی خدا کو مان لو اور موت کے بعد ہمیں پتہ لگے کہ خدا کسی کوئی چیز نہیں, تو ہم اچھے ہیں نا, ہم کو کوئی اس میں ڈر کی بات نہیں. لیکن آج ہم نہیں مانیں گے اور موت کے بعد جو پتہ لگا کہ خدا ہے تو پھر تو وہ پیٹے گا, ٹھوس نکالے گا. بہت دیر تک تو سیریس ہو گیا. آدھے گھنٹے کے بعد مجھ کو کہتے ہیں یو آر رائٹ. I think it is in my favor, it is in my benefit that I should believe in God. If after death, if I don't find Him, I don't lose anything. میں بولا this is correct. کہنے کا میرا مطلب کیا ہے
یہ سائیکولوجی پھر وہی بات آ گئی. بلیف جو ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں اس کی بگننگ سائیکولوجی کے اوپر ہے. ان چھوٹے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں مولا باپا، اب یہ چیز ان کے مائنڈ میں لکھی جاتی ہے، ان کی کلین سلیٹ ہے، اس کے اوپر یہ انسکرائب ہوتا ہے. کبھی ان بچوں کو ہم کچھ نہیں سکھائیں تو وہ بدھو ہی رہنے والے ہیں، مگر جب ہم ان بچوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ چیز لکھی جاتی ہے، امپریس ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ دعا بندگی وغیرہ اعمال میں آتے ہیں تیسے تیسے مائنڈ کی وہ انسکرپشن جو ہے وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے اور ایک دن یہی چیز ایمان بن جاتی ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. آپ مان لو کہ کسی پلین میں، شپ میں، ٹرین میں مسافری کر رہے ہو اور آپ کی نیکسٹ سیٹ کے اوپر کوئی ایک آدمی بیٹھا ہے. اب آپ کی مسافری لمبی ہے تو تھوڑے ٹائم کے بعد آپ یا وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت شروع کر دے گا. کہاں جاتے ہو؟ فلانی جگہ. ٹھیک ہے سر، موسم کی بات کرو گے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہم اس کے ساتھ اپنی ٹاک شروع کرتے ہیں. میں تو بہت مسافریاں کی، اس طرح سے مجھے بہت دفعہ ایسے دوست مل جاتے ہیں، لیکن یہ دوست ٹیمپریری ہوتے ہیں. اگر کوئی دوست ایسا ہوتا ہے کہ اس جگہ 1 2 4 گھنٹے کی یا 10 12 گھنٹے کی مسافری میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ من لگ جاتا ہے. وہ اپنا ایڈریس لے جاتا ہے، ہم اس کا ایڈریس مانگتے ہیں، پھر پتر ویوہار ہوتا ہے، کورسپونڈنس ہوتی ہے. یہ کورسپونڈنس ایک دوسرے کے دلوں کو نزدیک لے آتی ہے. پھر کبھی کبھی ہم مسافری کرتے ہیں تو اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب اس نے مسافری کی تو وہ ہم کو ملنے آتا ہے. یہ چیز ٹرن ہوتی ہے فرینڈشپ میں. یہ فرینڈشپ جو ہوتی ہے روز ملنے سے، کورسپونڈنس زیادہ کرنے سے، کانٹیکٹ چالو رکھنے سے، یہ فرینڈشپ ٹھیک برابر ٹھیک ہوتی رہتی ہے اور انٹیمیسی ہو جاتی ہے. فرینڈ میں سے انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اور انٹیمیٹ میں سے پھر افیکشن اور لو آ جاتی ہے. یہ ہیومن نیچر ہے. محبت اس طرح پیدا ہوتی ہے. آج جو چیز سائیکولوجیکل ہے وہ کل بالکل ایک پرفیکٹ ایفیشینٹ چیز بن جاتی ہے. اس میں سے لو پراؤڈ ہوتی ہے. یہی چیز ہماری مذہب کے اندر ہے. خدا تو ہے، وہ تو میں ایگزامپل دے رہا تھا دینداروں، خدا ہے. اس کا ایک بڑے سے بڑا پروف یہ ہے کہ آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہو سب پوری نہیں ہوتی. اگر انسان سب کچھ ہے تو وہ جو مانگے ہونا چاہیے، وہ جو کرے ہونا چاہیے، لیکن ساری دنیا کی 5 بلین وسطی کے اندر ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو یہ کہے کہ آل مائی ڈیزائرز ور فلفلڈ. ایک بھی نہیں. انسان کی بہت سی چیزیں بنتی نہیں ہیں، اس کے پلان فیل ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں فیل ہو جاتی ہیں، اس کے آئیڈیاز فیل ہو جاتے ہیں. جو چاہتا ہے وہ 5% بھی نہیں ہوتا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ کوئی چیز اس کی ڈیزائر کو اٹکاتی ہے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ کوئی اور سپریم چیز ہے کہ جو اس کی ڈیزائر کو پورا نہیں ہونے دیتی. یہی سپریم پاور خدا تعالیٰ کی پاور ہے، وہ دنیا میں موجود ہے. اس لیے یہ بلیف رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ خدا ہے اور اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دینا اور پھر یہ کانٹیکٹ اس کے ساتھ کر کے اپنی لائف کے اندر اس پہ عمل کرنا، اس کا نام ہے پنتھ، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے فیتھ، اس کا نام ہے مذہب. مذہب جو ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ کے بیچ میں سبند اور اس پہ عمل کرنے کا نام ہے. تو کچھ کہتے ہیں ست پنتھ ووری ویرا الگا نہ رہی ہے. تم نے مذہب لیا ہے تو اپنے مذہب سے دور مت ہٹ جاؤ. آپ ادھر کوٹوا میں بیٹھے ہو، میں نے موکت کامڑیا کو پوچھا بستی کتنی ادھر، تو کہتے ہیں 750 کی. تو میں نے کہا 750 کی، آپ نے اتنا بیوٹیفل جماعت خانہ بنایا، اس میں تو مشکل سے 300 آدمی آ رہے ہیں. موکت کامڑیا صاحب کہتے ہیں، یہ موکت کامڑیا کی بات نہیں کرتا، اور بھی تو موکت کامڑیا ہے نا. کہتے ہیں مشنری صاحب یہ جماعت خانہ بڑا ہوتا ہے، 750 کی بستی جس میں 300 آدمی سما نہیں سکتے، بڑا ہوتا ہے. ہاں کیونکہ 30% آدمی آتے ہیں، ہر روز 100-125 آدمی ہوتے ہیں. میں نے کہا صبح کے وقت
بس یہی کوئی 40-50 ہو جاتے ہیں، تو 10% کی آپ کی حاضری ادھر کی 10% کی پیسے بہت ہو گئے، اس لیے جماعت خانہ بھول گئے ہو۔ دینداروں، اگر یہ بات ہے تو خدا ہنستا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے اور اس وجہ سے آپ زیادہ دنیا میں انوالوڈ ہو گئے اور اس وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں ملتا جماعت خانے آنے کا، تو میں آپ کو کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں خدا ہنستا ہے آپ کے اوپر۔ وہ کہتے بچوں ایک تھپڑ ماروں گا یہ سارا پیسہ لے لوں گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر عجزیاں کرو گے، گناہ کی معافیاں مانگو گے، دعائیں کرو گے، منتیں مانگو گے، ستاڑے ڈالو گے، تو پھر وہ جلدی سے نہیں مانے گا، وہ جلدی سے نہیں مانے گا۔ تو اس کے ساتھ ہم کھیل رمت کریں، خدا کے ساتھ ہم چال بازی کریں، خدا کو چیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ تو سب کا بڑا چیٹر ہے۔ جتنے بھی چیٹرز ہیں ان سب سے زیادہ وہ چیٹ کرتا ہے۔ چیٹ کرتا نہیں عادت کے حساب سے، لیکن جو چیٹرز ہیں نا خدا ان کو بھی چیٹ کرتا ہے۔ اپنی دعا یاد کرو، چوتھا پاٹ یاد کرو۔ چوتھے پاٹ میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا پرومس پورا کیا، بیعت کی بات ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے میں نے بہت بڑا اچھا اجر، بہت بڑا انعام، بہت بڑے گفٹ رکھے ہوئے ہیں۔ فَمَنْ نَقَصَ، مگر جنہوں نے پرومس کر کے توڑ دیا، دھوکہ کیا، چیٹ کیا، وَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، انہوں نے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا۔ خدا کہتا ہے جنہوں نے پرومس کیا اور توڑ دیا، میرے سے دغا بازی کی، میرے سے چیٹنگ کی، تو اللہ کہتا ہے میری چیٹنگ کیا کر سکو گے؟ خود کو ہی تم نے چیٹ کیا ہے، تم ہی نقصان میں رہنے والے ہو، خدا کا کیا بگڑنے والا ہے؟ ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان کرتے تھے، خدا نے فرمایا ایک بڑے سے بڑی توپ لے کے آؤ اور سورج میں مارو توپ کو، تو سورج تک پہنچے گی؟ وہ توپ نہیں پہنچے گی، سورج تو بہت دور ہے، سورج تو ہے دیندار۔ آنکھیں بند کر لینے سے سورج بھاگ نہیں جائے گا، وہ تو ہے، صرف ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تو پھر کہتے ہیں اچھا جی چڑھے لو سورج دیکھ مجھ پہ ایم وچارو لوکا جی، یہ جو چڑھا ہوا سورج یہ کیسے چھپے گا؟ تم خیال تو کرو۔ کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، لیکن بادل آ جانے سے پھر کہتے ہیں سورج مٹتا نہیں، وہ تو ہے بادل کے پیچھے۔ کوڑا کوڑا بادل آ گیا میں پیارے سورج رے ڈھنکائی، ڈھک دیا سورج لیکن ہے۔ خدا کو نہ ماننے سے خدا تو ہے، آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کبوتر ہے نا کبوتر، وہ جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو آنکھیں بند کر لی تو بلی ہے ہی نہیں، مگر بلی آ کے پکڑ لیتی ہے۔ ہماری حالت بھی ایسی ہے، ہم اپنی بھلائیوں سے، اپنی عبادت سے، اپنے فرضوں سے آنکھیں بند کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ فتوا میں جماعت خانہ ہے ہی نہیں، آرام سے مزے سے سوو، خراٹے مارو، موٹر میں پھرو، گھومو، جماعت خانہ کدھر ہے؟ ہاں کبھی کوئی لائف کی مجلس ہوئی، کبھی چادرات ہوئی تو آپ کو یاد آ گیا۔ تو آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے جماعت خانہ تو ہے، آپ کو نہیں دکھتا۔ ستم سوری ویرا الگا نہ رہی ہیں، تم نے یہ بیعت کی ہے، تم نے پرومس کیا ہے، تم نے یہ مذہب لیا ہے، تو اب اس مذہب کو بھولاؤ مت۔ نور پی کہ پھر تم جھوٹ نہ بولو۔ یہاں نور کا مطلب نیاز بھی ہے، لیکن یہاں نور کا مطلب مولا کے ساتھ پرومس کیا ہے، بیعت کی ہے، ایمان لائے، ایمان ہے وہ نور ہے، ایمان لا کے پھر اس کو نہیں توڑو۔ مولانا حضرت امام کا ایک فرمان آپ نے ضرور سنا ہوگا، مولا فرماتا ہے میرے کو جب پتہ لگتا ہے کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو
تو مولا کہتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے جاتی خوشی مجھے کوئی اور چیز میں نہیں ملتی کہ تم میرے روحانی بچے روز جماعت خانے آتے ہو. پھر مولا کہتا ہے جب مجھے پتا لگتا ہے کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو میں اتنا دکھی ہوتا ہوں کہ اس سے زیادہ دکھ مجھے اور کوئی چیز میں نہیں ہوتا. اب آپ کے اوپر ہے کہ اپنے امام کو سکھی کرو خوشی کرو یا حضرت امام کو دکھی کرو، وہ آپ کے اوپر ہے. آپ جماعت خانے نہیں آتے تو وہ دکھی ہوتا ہے. آپ خوشی ہو اس بات میں کہ مولا آپ کا دکھی ہو گئے. مولا کہتا ہے تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ مولا بھلے دکھی ہوتا ہو. یہ کیسا محبت ہے ہماری؟ یہ ہماری سمجھ کی خامی اور کمزوری ہے. جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے. مومنوں میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے کبھی کبھی کسی کو خدا وہ نظر دے دے کہ جماعت خانے کے اندر روحانیوں اور فرشتوں کو دیکھے. آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ نہیں مگر دنیا میں جتنے بھی دھرم ستھان ہیں ان تمام دھرم کی جگہوں پہ مذہبی جگہوں کے اوپر ہزاروں روحانیاں آتی ہیں. چرچ کے اندر وہ لوگ کہ جو کرسچن مذہب میں گزر گئے ہیں وہ اپنے اس چرچ میں جاتے ہیں، یعنی روحانیاں مرنے کے بعد اس چرچ میں جاتی ہیں. مسلمان اپنی اپنی مسجد میں جاتے ہیں، سکھ روحانیاں گردوارے میں جاتی ہیں، پارسیوں کی روحانیاں گیاری میں آتی ہیں، اسماعیلیوں کی روحانیاں جماعت خانوں میں آتی ہیں. ساری دنیا کے اندر ہزاروں جماعت خانے ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں، لاکھوں گرجے اور چرچز ہیں. آپ کو معلوم نہیں، ہم تو خالی 5 بلین آدمی ہیں دنیا میں، لیکن روحانیاں بے حساب ہیں. میں ان کی سنکھیا کہہ نہیں سکتا. یہ روحانیاں شام کے وقت زمین کے اندر، شام جو ہے سورج کی طرح گھومتی رہتی ہے. اس وقت یہاں شام ہے مگر جاپان کے اندر سورج نکل رہا ابھی تک ہے، موجود ہے. شاید 2-4 گھنٹے کے بعد وہاں سورج ڈوب جائے گا. ادھر دیکھو پیچھے تو اس سائڈ کے اندر اس وقت اندھیرا ہے. 8 گھنٹے لندن کا فرق ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے جیسی جیسی ہماری ڈسٹینس ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ادھر سورج ڈوبتا ہے تو دوسری طرف سورج نکلتا ہے، تو یہ چکر چلتا ہے. یہ روحانیاں اس شیڈو کے ساتھ ساتھ دنیا میں گھومتی ہیں. دن کے وقت روحانیاں نیچے نہیں آتی، اوپر رہتی ہیں اور شیڈو کے اندر رہتی ہیں. یہ جو لائٹ ہے نا، روحانیوں کا جو شریر ہے وہ ایتھرک شریر ہے. لائٹ کی ریز ان کے شریر کو دکھ دیتی ہیں، پنچ کرتی ہیں، اس لیے روحانیاں ہمیشہ اندھیرے میں آتی ہیں. یہی ایک کارن ہے کہ صبح کی ہم جب عبادت کرتے ہیں نا 4 بجے تو ہماری یہ ٹریڈیشن ہے کہ ہم بتیاں بجھا دیتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ بتیاں اس لیے بجھاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشنی نہ پڑے اور کنسنٹریشن کے اندر آسانی ہوئے، کیونکہ روشنی میں جلدی سے دھیان نہیں لگتا. دوسرے ایک اور کارن ہے کہ روشنی بند کرنے سے روحانیاں آتی ہیں. ہم جب صبح عبادت کے لیے جماعت خانے میں آتے ہیں تو ہزاروں روحانیاں جماعت خانے میں عبادت کے لیے ہوتی ہیں. میں نے آپ کو کہا دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ تمام لوگ جو گزر جاتے ہیں ان کی روحانیاں اپنے اپنے مندر مسجد چرچ وغیرہ میں جاتی ہیں. تو جماعت خانے میں روحانیاں آتی ہیں. یہ روحانیاں جس طرح میں کا آپ ایک دوسرے کو یادی مدد کرتے ہو، یہ روحانیاں بھی آپ کو سلام کرتی ہیں. یہ روحانیاں بھی آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. ہم کبھی کبھی روحانیوں کو یاد کرتے ہیں کہ روحانی دعا کرانے، مگر روحانیاں ہر روز جماعت خانے میں اور ساری رات رہتی ہیں. ہم تو دعا نیت خیر ہو جائے گی، ناندی لے کے دروازے بند کر کے بتیاں بجھا کے چلے جائیں گے، لیکن روحانیاں جماعت خانے میں صبح تک رہتی ہیں. مولا نے ایسے لوگ اسماعیلی جماعت میں پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جو آنکھوں سے روحانیوں کو جماعت خانے میں دیکھتے ہیں. روحانیاں آتی ہیں. یہ 33 کروڑ دیوتا یہ ہندوؤں کے وہ گائے بیل اور اونگر کے دیوتا نہیں ہے. یہاں مطلب یہ روحانیاں ہیں جو فرشتے بن گئے. روحانیوں میں اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں گزر جاتا ہے تو اس کی کچھ خامیاں کمزوریاں عبادت میں رہ جاتی ہیں تو وہ ایٹماسفیئر کے اندر فلوٹ ہوتے ہیں. ان کا ایسٹرل شریر ہوتا ہے، ان کا مائنڈ اور آتما جیو اس میں ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی ایک ایسٹرل باڈی جو ہوتی ہے وہ ایتھر کی باڈی ہوتی ہے. دیوار میں سے آر پار جا سکتی ہے، اس کو کوئی چیز روکتی نہیں، تو سیلنگ میں سے نکل سکتے ہیں. تو وہ روحانیاں فلوٹ ہوتی ہیں.
کبھی کبھی زمین پہ آتی ہیں مذہبی کام کرنے کے لیے، وگرنہ انسان کی جو روحانی عالم ہے ایٹماسفیئر وہاں وہ رہتی ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلینز روحانیاں ہیں. یہ روحانیاں ادھر عبادت کر کے اپنی لیول بڑھاتی رہتی ہیں، امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے. ان کو ادھر کھانا پینا بزنس روزگار نیند وغیرہ کچھ نہیں. اس لیے یہ روحانیاں امپروو ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن فرشتے بن جاتے ہیں. جب یہ فرشتہ بنتی ہیں تو پھر دنیا کے اندر وہ نہیں آتی سوا کے امام ان کو حکم کرے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ. یہ فرشتے خدا کی قدرت کے بہت سے کام کاج کرتے ہیں. ان کو عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وہ فرشتے جو خدا کے کام کرتے ہیں ان کو مدبرات الامر کہا ہے خدا نے، کہ خدا کے حکم سے وہ کام کاج کرتے ہیں. ہوا، پانی، آگ، یہ سب چیزیں جو قدرت کی سورسز ہیں وہ فرشتے پوری کرتے ہیں. لیکن جب تک روحانیاں ہیں تو دنیا میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. روحانیاں ہمارے گھروں میں بھی آتی جاتی ہیں. روحانیوں کو خوشبو پسند ہے، خاص طور پہ لوبان کی خوشبو. روحانیوں کو اندھیرا پسند ہے اور یہ روحانیاں ہماری مدد کرتی ہیں. اور دنیا کے اندر جو رشتہ دار سگے کٹمبی ہوتے ہیں تو روحانیاں ان کو بہت بدیوں سے، ایکسیڈنٹ سے اور قسم کی خرابی سے، نقصان سے، بیماری سے، آفتوں سے، بلاؤں سے وہ ہماری مدد کر کے ہمیں بچاتے ہیں. حکم خدا کا ہوتا ہے لیکن یہ روحانیاں ہم کو بچاتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تو آپ ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ اتفاق تھا. نہیں، یہ بھی ایک پلان چیز ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. کبھی کبھی ایسا ایکسیڈنٹ برا ہوتا ہے کہ گاڑی رائٹ ہو ہوتی ہے، آدمی کو کچھ نہیں لگتا، تو کسی روحانی نے آ کے خدا کے حکم سے بچا لیا ہے. تو یہ روحانیاں زمین پہ آتی ہیں، جماعت خانے میں آتی ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرتی ہیں. وہ لوگ جو جماعت خانے نہیں آتے وہ بہت نقصان میں رہتے ہیں اور ان کو وہ بہت سی روحانی چیزیں نہیں ملتی، خاص طور پہ من کی شانتی، پیس آف مائنڈ. عبادت کرو، بندگی کرو، دن رہو. صبح کی جو عبادت ہے وہ ہمارے مذہب کی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو صبح بیت الخیال کی عبادت ہے. صبح کی عبادت کرو. اسماعیلی مذہب کا یہ ایسنس ہے. ہمارے اندر جو روح ہے وہ خدا کے نور ہے اور اس روح کو ہمیں ڈسکور کر کے اپنے آپ میں اس کو روشنی دینا ہے. روشنی اس میں ہے لیکن ہم اس روشنی کو پانا چاہتے ہیں. دنیا بھر کے جتنے بھی مذہب ہیں ان لوگوں کا ایم نور نہیں ہے، جنت ہے. ہمارا ایم نور ہے کہ ہم خدا کے نور کو پا سکیں. تو صبح کی عبادت ضرور کرو. روز جماعت خانے آؤ، شام کو، صبح بھی آؤ. نصیب دار ہے وہ آدمی کہ جس کو مولا کہتا ہے کل میرے گھر پہ آنا. حضر امام ادھر آوے اور آپ نے کسی کو کہے کہ میرے بنگلے آ تو آپ کتنے خوش ہو جاؤ. یہ حضر امام کا بنگلہ ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، آپ نہیں آتے. تو اس لیے کم نصیبی ہے. وہ لوگ کم نصیب ہیں کہ جو جماعت خانے نہیں آتے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مولا ان کو اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا، اس کے حوال اچھے نہیں ہوں گے، اس میں بدیاں برائیاں ہوئیں گی تو وہ جماعت خانے جانے سے ڈرتا ہے. کیا نہیں لے کے جا رہے؟ مگر جو آتے ہیں خوش نصیب ہے. جماعت خانے کی برکتیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں، من کی شانتی ملتی ہے اور مولا کی رحمت ملتی ہے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے. مولا آپ کو صبح شام جماعت خانے آنے کی توفیق دے. مولا آپ سے دین میں دنیا میں چلتی کرے. مال جان آل اولاد آبرو عزت میں برکت دے. ایمان سلامت رکھے، ایمان میں وڈھارا کرے، دشمنوں کو دور کرے، آفت بلائیں دور کرے، مشکلیں مصیبتیں دور کرے، آپ کی پرابلمس کو سالو کرے. مولانا حاضر امام آپ پہ راضی ہوئے، دین دنیا میں سکھ آباد کرے. ظاہر بات سمجھیدہ نصیب کرے.